أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح ربنا زدنا علما نافعا. ریویژن کے تعلق سے یہ ہے کہ پچھلی کلاس میں ہم نے کچھ اسم اشارہ کے بارے میں پڑھا تھا، اور اس میں ہم نے اسم اشارہ قریب یعنی ڈیمونسٹریٹو ناؤن یا وہ الفاظ جن کے ذریعے ہم بول کر اشارہ کرتے ہیں، جیسے یہ اور وہ، تو اس میں ہم نے اشارہ قریب دس یا عربی میں حاذا اور حاذہ، چونکہ انگلش اور اردو اور دیگر زبانوں میں صرف یہ بول کر دونوں مراد لیے جاتے ہیں، لیکن عربی میں مذکر کے لیے یہ حاذا ہے اور مؤنث کے لیے یہ حاذہ ہے۔ حاذا سے مراد کسی ایک مذکر شے کو ہم یہ کہہ رہے ہیں، اور حاذہ سے مراد کسی ایک مؤنث فیمیل شے کو ہم یہ کہہ رہے ہیں۔ اور اس کے لکھنے کا طریقہ ہم نے جانا تھا کہ الف کے ساتھ دونوں کو نہیں لکھتے ہیں، کھڑا زبر ہا کے اوپر اس طرح لکھتے ہیں۔ یہ ایک مسٹیک ہے جو ہماری لکھنے میں عموماً ہو جاتی ہے، تو یہ خیال رکھنا ہے کہ حاذا میں الف کے ساتھ ہاں نہیں لکھنا ہے، کہیں بھی ایسا آپ لکھا نہیں دیکھیں گے۔ آج کا سبق الدرس الثانی۔ آج کے سبق میں بھی تھوڑا سا پہلے ہم اسم اشارہ بعید کے بارے میں پڑھیں گے، اور یہ ذالکہ تلکہ ہے۔ ذالکہ تلکہ یہ اتنی کامن ورڈز ہیں کہ اگر آپ کو یہ آ جائے بیسک عربی تو فائدہ یہ ہوگا کہ اگر کسی عربی سے یا عرب ممالک میں آپ کا واسطہ پڑے تو آپ بآسانی سروائیول کے لیے انشاءاللہ یہ کافی رہے گا، جو ہم ایک ایک سبق کے شروع میں ہم پڑھیں گے۔ تو جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں، ذالکہ فار میل پرسن وہ، اور تلکہ فار فیمیل پرسن وہ۔ خلاصہ یہ ہے کہ ذالکہ کا مطلب بھی وہ ہے اور تلکہ مطلب بھی وہ ہے، لیکن ایک ہم مذکر کے لیے اور دوسرا مؤنث کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ ان کو اسم اشارہ کہتے ہیں، اور اسم اشارہ دو قسم کے ہیں، قریب اور بعید۔ قریب میں حاذا اور حاذہ مذکر اور مؤنث کے لیے، بعید میں ذالکہ اور تلکہ مذکر اور مؤنث کے لیے۔ یہ بات تو ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی سنی۔ جو آپ کو ایک چیز شامل کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ یہ کہیں گی تو فار میل بھی دیکھنا ہوگا اس میں، اور پلس ہمیں نمبر بھی چیک کرنا ہوگا۔ اگر فار سنگولر پرسن میل ہے تو حاذا، اور فار سنگولر فیمیل پرسن ہے تو حاذی، اور قریب کے لیے اسی طرح۔ اس کو عربی میں مفرد کہتے ہیں، سنگولر کو، کسی ایک مرد یا کسی ایک عورت کی طرف اشارہ کرنے سے پہلے ہمیں ایک تو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، دوسرا ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ سنگولر ہے، ڈوئل ہے یا پلرل ہے۔ تو اس میں اشارہ ہم قریب پڑھ رہے ہیں، پڑھ چکے ہیں، آج بعید پڑھیں گے، پلس ہم مذکر مؤنث میل فیمیل پڑھ رہے ہیں، دوسرا ہم اس میں سنگولر پڑھ رہے ہیں، کسی ایک چیز کی طرف جب اشارہ کریں تو۔ جبکہ انگلش میں بھی ہمیں ایسے الفاظ دیکھنے کو ملتے ہیں، دس فار ون اور دیز فار مور دین ون، یا سنگولر اور پلورل کہہ سکتی ہیں، اسی طرح عربی میں بھی ہے۔ تو یہاں پر ایک تو لکھنے کی جو غلطی ہے اور تلفظ کی جو غلطی ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ ذالکہ میں ہم کھڑا زبر لگا کر ہی لکھتے ہیں، جو دوسرا یہ لکھا ہے ذال الف، اس طرح نہیں لکھتے ہیں، تو یہ کبھی رائٹنگ مسٹیک ہو سکتی ہے اور لکھنے کی ضرورت پڑے کبھی، تو یہ خیال رکھیں۔ جس طرح حاذا میں ہم ہاں پر کھڑا زبر لگا کر پڑھ رہے تھے، اور شاید جو تجوید سے بیسک رول سے واقفیت رکھتے ہوں ان کو پتہ ہے کہ کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، اور کہیں کہیں کھڑا زبر ہی لکھا جاتا ہے، الف مدہ نہیں۔
حالانکہ کچھ مقام ایسے بھی ہیں کہ وہاں الف مدہ ہی لکھا جائے گا، لیکن یہاں جو ہے وہ یہ ہے کہ الف مدہ ہم یوز نہیں کریں گے، کھڑا زبر کے ساتھ ہی لکھیں گے. الغرض اب معنی اس کے ہیں وہ، اور تلکا کا مطلب بھی وہ ہے، بس میل اور فیمیل کے لیے ہے. بہت آسان سا سبق ہے، چھوٹا سا ایک سبق ہم نے سوچا تصاویر کے ساتھ یاد کرتے چلیں. ذالکا رجل، یاد کرنا ہے آپ کو. رجل، رجل مانے مرد. لوگ آدمی بھی ترجمہ کرتے ہیں، لیکن عموماً ہماری زبان میں آدمی ہر اس شے کے لیے بولا جا سکتا ہے جس کے اندر انسانی صفت موجود ہو. تو بہرحال مرد زیادہ مناسب ہے. تلکا امراۃن، وہ عورت ہے. امراۃن مانے عورت، اور قرآن میں بھی ہے وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور اس کی عورت یا اس کی بیوی اٹھاتی تھی ایندھن کو. نعوذ باللہ، حضرت نبی کی راہ میں کانٹے بچھانے کے لیے وہ کانٹوں کو کلیکٹ کرتے تھے تاکہ راستوں میں بچھائے جا سکیں. الغرض یہاں پر لکھا ہے دونوں کا کمپیریزن کیا گیا ہے، نیئر اور فار. حاذا رجل کہیں گے تو یہ مرد ہے یا یہ ایک مرد ہے، اور ذالکا رجل کہیں گے تو وہ ایک مرد ہے. تو حاذا اور ذالکا کا فرق ہمیں سمجھنا ہے. اسی طرح اگر حاذہ امراۃن، یہ ایک عورت ہے، تلکا امراۃن وہ ایک عورت ہے. تلکا الرسل، قرآن مجید میں بھی شاید تیسرے پارے میں ہم دیکھ سکتے ہیں، وہاں پہ بھی لفظ تلکا کا استعمال ہوا ہے، اور تلکا مؤنث کے لیے آتا ہے. لیکن اگر پارہ نمبر 3 کو دیکھیں، تلکا رسول اس کا نام ہے، اور رسول جمع ہے رسول کی. اگر ایک پیغمبر یا ایک رسول کہنا ہو تو ہم رسول سین کے بعد واو کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور جمع اگر بولنا ہو تو رسول مینز وہاں سے واو ہٹا دیتے ہیں اور صرف 3 ہی حرف رہ جاتے ہیں، را سین لام، رسول. اور یہ پلرل یا جمع کی فارم ہے. وہاں پر ہم تلکا یوز کر رہے ہیں. شاید آپ کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ رسول تو مذکر، لفظ مذکر ہے، پھر وہاں تلکا کیوں استعمال ہو رہا ہے. تو اس کی چھوٹی سی تفصیل ہے، انشاءاللہ وہ بھی سیکھیں گے، لیکن یہاں اتنا جان لیں کہ ایک قاعدہ ہے واحد سے جمع بنانا، سنگولر سے پلورل بنانا. انگلش میں تو اس طرح ہے کہ اگر کوئی ناؤن اگر سنگولر ہے تو جسٹ ایڈنگ بائی ایس، ای ایس، آئی ای ایس، یا اور بھی لفظ ہیں وی ای ایس، یہ انٹرچینجنگ سے سنگولر سے پلورل بن جاتے ہیں. جیسے کار، کارز، صرف ایس لگانے سے پلورل بن گئے. عربی میں اس طرح کا قاعدہ ہے کہ اگر کوئی سنگولر سے پلورل بنانا ہو کسی لفظ کا، اور اس میں جو سنگولر کا فارم تھا، سنگولر میں جو لیٹرز تھے، اگر ان کا آرڈر خراب ہو جائے، ان کا آرڈر باقی نہ رہے، آرڈر سے مراد یہاں ترتیب ہے. جیسے رسول ایک لفظ ہے، را سب سے پہلا حرف ہے، سین دوسرا، واؤ تیسرا، اور لام چوتھا. یہ تو سنگولر ہے رسول، اور اس کی جمع ہے رسل، یعنی واؤ ہٹ گیا درمیان سے، اور واحد کا جو وزن تھا، سنگولر کا جو پیٹرن تھا، وہ بریک ہو گیا، اب وہ بنا رسل. تو ایسی جمع کو عربی میں ہم ٹوٹی ہوئی جمع یا بریک پلورل کہتے ہیں، یا پھر جمع مکسر کہتے ہیں. اور عربی کا یہ قاعدہ ہے کہ جمع مکسر جب آتا ہے تو وہ واحد مؤنث کنسیڈر کیا جاتا ہے، مؤنث کنسیڈر کیا جاتا ہے، اسی لیے یہاں پر تلکا لگایا گیا، تلکا رسل. خیر یہ تو ایک اضافی بات تھی جو ہم نے بتا دی، لیکن اگر لوٹ کر آئیں سبق پر تو یہ ہے کہ ذالکا اور تلکا فار یہ اس میں اشارہ یا پوائنٹنگ ورڈز ہیں. ذالکا فار میل اینڈ تلکا فار فیمیل اینڈ فار سنگولر پرسن. اگر میل سنگولر ہے تو ذالکا، اور فیمیل سنگولر ہے تو تلکا. یہ بات آپ سب کے سمجھ میں آ گئی ہوگی. کچھ تصاویر ہیں جو پچھلی بار ہم نے پڑھا تھا. اگر کہنا ہے کہ کسی سسٹر کا مائک آن ہو گیا ہے، سسٹر قمر ناہید. تو بہرحال ذالکا سریرن اگر کوئی کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ
وہ بیڈ ہے، وہ پلنگ ہے. ذالک کرسی، وہ کرسی ہے. ذالک ثور، وہ بل یا بیل ہے. ذالک کلب، وہ کتا ہے. یہ ہم ساری جتنی بھی تصاویر میں چیزیں ہیں یہ پچھلی کلاس میں بھی پڑھ چکے ہیں، لیکن وہاں ہم نے حاضہ کے ساتھ پڑھی تھی اور یہاں ذالکہ کے ساتھ ہے. آپ تمام سے درخواست ہے تاکہ ہم اپنے اصل سبق پہ جا سکیں کہ ان کو ایک بار ضرور نجی طور پر آپ پڑھیں اور ان کی یاد دہانی کریں. تھوڑے تھوڑے الفاظ ہر کلاس میں آتے رہیں گے نئے، تو اینڈ آف دا ڈے آپ بہت ساری ووکیبلری آپ کی کلیکٹ ہو جائیں گی اور پھر انشاءاللہ اگلے لیول پر آپ کو بہت کچھ یاد رہے گا. تو اس کو یاد رکھیے پلیز. اب تمرین ہے یعنی ایکسرسائز ہے تلکا کی. کس طرح؟ تلکا امراۃن، وہ عورت ہے. سب میں ہمیں تلکا کو خیال میں رکھ کر پڑھنا ہے کہ تلکا مطلب وہ ہے اور یہ ہم کسی لڑکی کے بارے میں کہہ رہے ہیں. بنتن، تلکا بنتن، وہ بیٹی ہے یا لڑکی ہے. تلکا نافذتن، وہ کھڑکی ہے. تلکا مدرستن. اور شاید ہم یہ پچھلی کلاس میں جان چکے ہیں، اگر کسی لفظ کے آخر میں گولتا آئے تو گولتا کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ 95 to 98% وہ لفظ مؤنث ہوگا. یا حقیبتن میں تو جو ہے، تاسوری جو ہے وہ گول ہے، کیونکہ تا جب گول آتی ہے تو لفظ مؤنث ہوتا ہے، اسی لیے سب کے ساتھ تل کا یوز کیا گیا ہے. تل کا حقیبتن، وہ بیگ ہے سوری. تل کا مسطورتن، وہ رولر ہے یا اسکیل ہے. تل کا مبراتن، وہ شارپنر ہے. تل کا دباستن، وہ اسٹیپلر ہے. تلکا میں محاتن، سب مؤنث کے لیے استعمال ہو رہا ہے، وہ اریزر یا مٹانے والی ربر ہے. تلکا کرواستن، وہ کاپی ہے. تلکا بقرتن، وہ گائے ہے. تلکا کلبتن، وہ فیمیل ڈاگ ہے. تلکا قطتن، وہ بلی ہے. اچھا، بلی کو قطن اور قطتن کے لفظ سے جانا جاتا ہے اور اس کا ایک نام ہررتن بھی ہے. ہررتن یا ہرن. اور اسی کے نام پر ایک صحابی کا بھی نام ہے ابو ہریرہ. ہررتن مانے بلی اور قطتن مانے بھی بلی. تلکا حمارتن، وہ فیمیل ڈنکی ہے. تلکا ناقتن، فیمیل کیمل ہے. تلکا دجاجتن، اس کے لیے پرٹیکولر انگلش میں ورڈ موجود ہے. وہ ایک مرغی ہے یا وہ ہین ہے. دیٹ از دا ہین. اب دونوں کی ایک ساتھ جیسے ہم نے پچھلی بار کی تھی، اور اس کی انشاءاللہ PDF ہم بھیج دیں گے. بس ایک بار بھی اگر آپ ہر کلاس میں بھی نظر کر لیں اور دھیان سے تو انشاءاللہ آپ کو چیزیں یاد ہو جائیں گی. رجل، ولد، بیت، مسجد. اچھا، ایک سوال یہ پوچھنا ہے کہ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو عموماً ان تصاویر کے نام عربی میں یاد ہے؟ آپ میں سے کوئی ہے ایسا؟ کیونکہ جی اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ڈاکٹر زینت. تو باقی لوگوں سے بھی گزارش ہے پلیز مؤدبانہ اس کو یاد کر لیں. عنقریب ایک دن ٹیسٹ لے لیں گے، اس میں آپ لوگ چاہے اورل جیسے آپ کی مرضی ہو، چاہے آپشن میں رکھ کر. اور یہ پریشان نہ ہو کہ ٹیسٹ کا سن کے لوگ بہت گھبرا جاتے ہیں کہ ہمارے نمبر تو آپ کے نمبر آپ ہی کو پتہ ہوں گے صرف، یا اگر آپ چاہیں گی بھی تو شیئر بھی کر دیے جائیں گے. الغرض ایک ٹیسٹ لے لیتے ہیں آئندہ. تو یہ جو آپ کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے ان کو یاد کر لیں، اور یہ کمپیریزن کے ساتھ ہے. اب آتے ہیں ہم اپنے اصل سبق کی طرف. یہ تو اضافی سبق تھا، ایڈیشنل چیزیں تھیں. اصل سبق یہ ہے کہ ہم اسم کی، ناؤن کی پراپرٹیز پڑھ رہے تھے. سوال یہ ہے کہ ناؤن کو کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ ناؤن ایک نام ہے اور عربی کے بولی کے حصے جسے ہم پارٹس آف اسپیچ کہتے ہیں وہ 3 ہیں، جس میں سے ایک ناؤن یا اسم ہے. اور اسم یہ ایک بہت براڈ اور بہت وائڈ ٹاپک ہے، بہت لمبا ٹاپک ہے اسم. تو سب سے پہلے ہم نے یہ جانا تھا کہ اسم کو جاننے کے لیے 4 چیزیں ہمیں جاننی ہوں گی. 4 میں سے ایک چیز ہم نے جان لی تھی اعراب. اعراب کا مطلب 2 مطلب میں ہم اعراب کو 2 جملوں میں بتا سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ کوئی بھی لفظ، کسی بھی لفظ کا آخری حرف، کسی بھی ورڈ کا لاسٹ لیٹر، اس کی کنڈیشن. دوسرا یہ کہ اس کی کنڈیشن، اس پر زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے،
یا کبھی کبھی ان کے علاوہ بھی اعراب آتے ہیں، لیکن چونکہ ہم بیسک کلاس میں ہیں اس لیے اتنا جان لیں کہ کسی لفظ کے آخری حرف کی حالت کو اعراب کہتے ہیں۔ بیسک میں یہ کہہ سکتی ہیں آپ، لیکن یہ پوری طرح ٹھیک نہیں ہے بات، لیکن ابھی شروعاتی دور میں اتنا بول سکتی ہیں کہ کسی لفظ کے آخر میں جو زبر زیر پیش آتے ہیں ان کو اعراب کہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے یہ ادھوری تعریف ہے، آگے جا کے اسے مکمل کریں گے، جو کچھ الفاظوں کے ساتھ کے تبادلے کے ساتھ ہم انشاءاللہ سیکھیں گے۔ فی الحال اتنا جان لیں۔ اب کسی نام کے اندر 4 چیزیں ضرور ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کیا تو اس پر زبر زیر پیش ہوگا، زبر کو ہم نصب یا فتحہ بھی کہتے ہیں، پیش کو ہم رفع یا ضمہ بھی کہتے ہیں، اور زیر کو ہم جر یا کسرہ بھی کہتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ وہ یا تو سنگولر ہوگا، جیسے اردو میں ہم واحد ہوگا یا جمع ہوگا کہتے ہیں، لیکن عربی میں ہمیں کہنا ہوتا ہے یا تو وہ سنگولر ہوگا، مفرد ہوگا، واحد بھی کہہ سکتی ہیں آپ، یا پھر ڈوئل ہوگا، ڈوئل کو مثنیٰ یا تثنیہ کہہ سکتے ہیں، پلورل یعنی جمع۔ تو 3 کنڈیشن میں ہمیں عربی کا اسم ملتا ہے، برخلاف اس کے کہ انگلش اور اردو میں واحد اور جمع ایک وچن بہو وچن، تو عربی میں 1 2 اور 3 سنگولر، ڈوئل اور میم واحد، ایکسکیوز تثنیہ اور جمع۔ جی سسٹر ہنا۔ میم ہم کو کو ہوسٹ بنا دیجیے، ہمارا فون آ گیا تھا، ہم نے لیو کر کے جوائن کیا۔ اچھا اچھا، چلیے 1 منٹ ہمیں سسٹر ہنا اپنا ہینڈ ریز کریے۔ اچھا چلیے ایشو ہو گیا، ٹھیک ہے۔ دیکھیے ہو گئی ہیں ماشاء اللہ۔ جی میم بن گئے، جی جزاک اللہ۔ بہت بہت شکریہ۔ تو اگر ابھی تک کسی کی کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو، کوئی اشکال ہو، تو پلیز آپ لوگ پوچھ لیں، ہمارے رکنے کا انتظار نہ کریں۔ ویسے تو ابھی ہمارا سب ریویژن میں ہی چل رہا ہے۔ میم ایک بار اور بتا دیجیے، ہمارا بھی فون آ جاتا ہے، مطلب اردو میں تو مذکر مؤنث ہوتے ہیں، اس میں 3 ہوں گے، مطلب میل نہیں نہیں، اس جمع۔ اردو میں مذکر مؤنث ہوتے ہیں، عربی میں بھی ہوتے ہیں، ہندی میں بھی ہوتے ہیں، لیکن اس میں جو بات چل رہی ہے وہ واحد تثنیہ جمع کی چل رہی ہے۔ آپ اپنی آواز بہت سلو آ رہی ہے۔ اردو ہندی میں تو واحد تثنیہ جمع، سوری اردو ہندی میں یا انگلش میں تو واحد اور جمع ہوتا ہے، ایک وچن بہو وچن۔ عربی میں واحد تثنیہ جمع، سنگولر ڈوئل جسے آپ پیئر بھی کہہ سکتی ہیں، اور جمع، واحد تثنیہ جمع کہیے یا مفرد مثنیٰ جمع۔ اور اگر یہ ٹرمز یاد نہ رہیں، مشکل ٹرمز ہیں مفرد مثنیٰ، کیونکہ ہم لوگوں نے روزمرہ کی زندگی میں ایسے الفاظ نہیں بولے ہیں، تو آپ 1 2 3 بھی کہہ سکتے ہیں، 1 2 سب، واحد معنی 1، مثنیٰ ڈوئل تثنیہ معنی 2، پلورل معنی جمع معنی سب۔ ایک عورت یا ایک مرد، 2 عورت یا 2 مرد، یا سب مرد یا سب عورتیں، اس طرح۔ اب کسی بھی اسم کے اندر جینڈر ہوگا، یا تو مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا۔ عربی میں 2 ہی جینڈر ہوں گے، مذکر یا مؤنث۔ ابھی تو بتا رہے ہیں کہ انفینائٹ جینڈر ہو گئے ہیں۔ ابھی ہماری ایک جگہ بات چل رہی تھی، تو پہلے تو ہمیں یقین نہیں ہونے کا، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، زیادہ سے زیادہ 4 ہو سکتے ہیں، 5 ہو سکتے ہیں، 6 ہو سکتے ہیں، لیکن جب اس پر اسٹڈی کی تو معلوم ہوا کہ واقعی لوگوں نے انسانوں کے اندر اتنے سارے جینڈر کریٹ کر لیے ہیں۔ الغرض عربی میں بہت صاف ستھرا اور بہت اچھا ہے کہ مذکر مؤنث، جس میں مذکر اثر زیادہ ہوگا وہ مذکر کنسیڈر کیا جائے گا عربی کے حساب سے، اور جس میں مؤنث اثر زیادہ ہوگا اس کو مؤنث کنسیڈر کیا جائے گا، البتہ 2 ہیں عربی گرامر کے حساب سے۔ پھر ڈیفینیٹنیس کے بارے میں پڑھ رہے تھے، یہ تھوڑا تفصیل طلب ہے۔ ڈیفینیٹنیس کیا ہے؟ کسی چیز کا یا تو خاص نام ہونا یا عام نام ہونا۔ بیسیکلی جو سمپلیفائی کیا جاتا ہے شروعاتی دور میں، وہ 2 حصوں میں ہم بانٹتے ہیں کہ یا تو کوئی نام خاص ہوگا یا عام نام ہوگا۔ خاص مطلب فاطمہ، احمد،
مریم، زینب. تو یہ کسی خاص بچی، عورت یا لڑکی کا نام ہوگا. اور عام نام جیسے لڑکی، لڑکا اور اسی طرح عورت، یہ ایک عام نام ہے. ہر لڑکی کو فاطمہ، رقیہ، زینب، ہر لڑکی کو بولا جا سکتا ہے لڑکی. تو یہاں اسی سے ڈیفینٹ اور انڈیفینٹ سے مراد وہی نام ہے جسے عربی میں معرفہ اور نکرہ کہتے ہیں. اب ہم تھوڑا سا اسکپ کر رہے ہیں اور آج کے اس پر آ رہے ہیں. ہم لوگ نے پچھلی بار ڈیفینٹنیس میں تعریف اور تنکیر مطلب معرفہ اور نکرہ یعنی عام یا خاص. اگر آپ کو عربک ٹرمز یاد نہ رہیں تو اس میں بہت پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. خاص نام اور عام نام اس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. عربی میں اس کو 7 حصوں میں بانٹا گیا ہے. بہت آسان ہے وہ 7. ایک تو یہ کہ کسی بھی چیز کا نام ہو، خاص نام ہو، یا کسی شہر کا نام ہو. بہت سے لوگ اپنے جانوروں کے نام رکھ لیتے ہیں، کتے کا نام رکھ لیتے ہیں، بلیوں کا نام رکھ لیتے ہیں. تو اگر بلی ہر ایک بلی ہو سکتی ہے، لیکن اگر نام کوئی خاص رکھ دیا ہے، فلفی اور ٹام اس طرح کے لوگ نام رکھتے ہیں، تو خاص چیز کا خاص نام، چاہے وہ جانور کا ہو، شہر کا ہو، عمارت کا ہو، کسی انسان کا ہو، تو ایسے نام کو ہم اسم معرفہ کہتے ہیں. اور یہ اسم معرفہ خاص نام کا اسم علم ہے، جسے انگلش میں پراپر ناؤن کہتے ہیں، اور یہ ہم پچھلی بار پڑھ چکے تھے. یہ 7 کیٹیگری ہیں جو ہم پڑھنے والے ہیں. پراپر ناؤن آپ لوگ جانتی ہیں، خاص نام کو کہتے ہیں. پھر ہم نے پروناؤنس پڑھا تھا پچھلی بار. پروناؤنس کیا ہے؟ وہ لفظ تو عام ہوتا ہے، لیکن جب وہ کسی کے لیے بولا جائے تو وہ خاص نام کے لیے ہی بولا جاتا ہے. جیسے حامد ایک اچھا بچہ ہے اور وہ روز صبح اٹھ کر قرآن پڑھتا ہے. حامد جو ہے وہ خاص نام تھا، لیکن جب دوسرا جملہ کہا ہم نے، اور وہ روز صبح اٹھ کر قرآن پڑھتا ہے، ہم اس کو اس طرح بھی بول سکتے تھے، اور حامد روز صبح اٹھ کر قرآن پڑھتا ہے. حامد کی جگہ ہم نے وہ استعمال کیا. اب وہ جو ہے وہ کسی کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے، لیکن ہم اس وقت جب بول رہے ہوتے ہیں اس وقت ہم کوئی پرٹیکولر شخصیت، پرٹیکولر چیز مراد لے رہے ہوتے ہیں، اس لیے اس کو بھی ڈیفینٹ یا خاص ناموں کی کیٹیگری میں رکھا گیا ہے. تو 2 کیٹیگری ہمارے سمجھ میں آئی. ایک پراپر ناؤن اس میں علم جو خاص نام ہوتا ہے، دوسرا پروناؤنز اس میں ضمیر جو خاص تو نہیں ہوتا لیکن اس کو ہم کسی خاص نام کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس لیے اس کو بھی ہم پھر ڈیفینٹ ناؤن یا خاص نام میں مانتے ہیں. لفظ تو عام ہوتا ہے لیکن نام یہ استعمال یہ خاص نام کے لیے کیا جاتا ہے. عربی میں یا اردو میں سے ضمیر کہتے ہیں، جسے ہندی میں سرونام یا انگلش میں پروناؤنز کہتے ہیں. آج ہم تیسرا پڑھیں گے ڈیفینٹ بائی ال. اس کی مثال ملتی جلتی انگلش میں بھی ملتی ہے. کوئی بھی لفظ اگر ال سے شروع ہوتا ہے، ال مینس الف لام، اس میں علم ہم پڑھ چکے ہیں اور یہ اس میں ضمیر پڑھ چکے ہیں. حل کر کے بتا دیتے ہیں. آج ہم تیسرا اسم پڑھنے والے ہیں. اس میں ضمیر میں ہوا، انت، انا، یہ ہے. انشاءاللہ اس کو ہم ساری جتنی مثالیں ہیں وہ قرآن کی مثالوں سے سمجھیں گے، اس کے لیے پریشان نہ ہو. آج ہم ڈیفینٹ بائی ال کے بارے میں پڑھنے والے ہیں. ال کیا ہے؟ تو یہ آپ دیکھیے یہاں پر ایک الف اور لام لکھا ہے جس پر ایک سواد بھی ہے. الف کے اوپر ایک سواد جیسی شکل کا کچھ لکھا ہے اور لام کے اوپر جزم ہے. اس کو عام زبان میں جو ہماری اردو والی زبان ہے اس میں اس کو ال بول دیتے ہیں. عربی میں اس کا نام لام تعریف ہے. لام تعریف اس لیے کہ ایسا لام اگر یہ کسی لفظ پر آ جائے تو اس کو خاص کر دیتا ہے، اور تعریف بھی کسی خاصی کی ہوتی ہے تو اس کا نام ہے لام تعریف. اور عام ہم اس کا سمپل نام یاد رکھتے ہیں کہ ال. اگر آپ قرآن مجید کو دیکھیں گی جو ہمارا عربی سیکھنے کا اولین ترین مقصد بھی ہے، وہاں آپ دیکھیں گی ہر دوسرا لفظ، ہر تیسرا لفظ الف لام کے ساتھ لکھا ہوگا. یہ بات کہاں تک ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں. دیکھیے بسم اللہ الرحمن یعنی الرحمہ، الرحیم. پہلی آیت میں بھی 2 لفظ مل گئے. پھر ہے الحمد، سورہ فاتحہ کی پہلی آیت الحمد للہ ربی، پھر العالمین.
پھر ہے کسی سسٹر کا مائک ویڈیو آن ہو گیا ہے، چلیے. پھر ہے الرحمہ جو اصل میں ہے الرحمہ. پھر ہے الرحیم آیت نمبر 3 کے اندر بھی. اسی طرح آپ نیچے تک پورے بگن ٹو اینڈ اگر آپ قرآن مجید کو دیکھیں گی، ہر دوسرے لفظ کے بعد یہ ایک ایسا لفظ آتا ہے جو ڈیفینٹ بائی ال کیا جاتا ہے، اس کو خاص بنایا جاتا ہے الف لام لگا کر. اب جب ہم نے پڑھا تھا تو ہماری بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ الف لام لگا کر خاص بنایا جاتا ہے، کیا ضرورت ہے خاص بنانے کی، ایسے اوٹ پٹان سے سوال آتے تھے. تو آپ یہ سمجھ سکتی ہیں کہ اگر ہم انگلش میں بولیں ہاؤس، ہاؤس آپ کا بھی ہو سکتا ہے، ہمارا بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہاؤس ہو سکتا ہے، لیکن جب ہم دا ہاؤس کہتے ہیں تو اس کا مطلب اس کوئی خاص گھر کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. جس طرح انگلش میں دا لگانے سے عام نام خاص بن جاتا ہے، اسی طرح عربی میں الف لام لگانے سے کسی لفظ کے شروع میں، پوائنٹ ٹو بی نوٹ ڈاؤن، کسی لفظ کے شروع میں الف لام لگانے سے وہ نام بھی خاص ہو جاتا ہے. تو اس طرح ہم نے 3 قسمیں دیکھی. ایک تو اسم علم جو بالکل خاص نام ہوتا ہے کسی کا، الضمائر یا اسماء ضمائر جو خاص نام کی جگہ استعمال ہوتے ہیں جسے ہم انگلش میں پروناؤنس کہتے ہیں. پھر المعرف باللام، اگر اتنا مشکل یہ یاد نہ رہے تو آپ کہہ سکتی ہیں الف لام اگر کسی لفظ کے شروع میں آئے تو وہ بھی خاص نام ہوتا ہے. یہ بہت آسان سا ہے، لیکن اس میں ہمیں ایک چیز یہ یاد رکھنی پڑے گی، اگر آپ نے کسی لفظ کو الف لام لگا کر ڈیفینٹ بنایا، خاص بنایا، تو اس میں کچھ چینجنگ یہ ہوں گی. چینجنگ اس میں یہ ہوں گی کہ البیتو، یہاں پر دیکھیے البیتو ال لگا تو بیتو کے تا پر صرف ایک ہی پیش آیا. بس بتانا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی لفظ کے شروع میں ال ہوگا تو اس کے آخر میں یا تو ایک زبر یا ایک زیر یا ایک پیش آئے گا. یہ البیتو، البیتا، البیتی تو ہو سکتا ہے، البیتن 2 پیش کے ساتھ، البیتن 2 زیر کے ساتھ، البیتن نہیں ہو سکتا بیکاز آف ال اگر شروع میں ہو تو ایک ہی حرکت، ایک ہی زبر زیر پیش یوز کیا جاتا ہے. میم سوری ڈسٹرب کر رہی ہوں میم، یہ اور جیسے السلام علیکم، تو بالکل اس میں صحیح، بالکل صحیح مثال دی ہے آپ نے. وہ السلام اصل میں ہے السلام، جی ہے نا، وہ ڈسٹربنس نہیں ہے. آپ نے بہت اچھی مثال دی ہے، اور بہت اچھی سے مراد یہ ہے کہ اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ ایک جگہ تو آپ کو ال آواز سنائی دے گی اور ایک جگہ آپ کو ال آواز تو نہیں آئے گی، نیکسٹ لیٹر کی آواز آ رہی ہوگی، جیسے السلام میں آ رہی تھی. لیکن جب آپ لکھیں گی تو وہاں پہ لکھیں گی السلام. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ if the ال is followed or preceded by any moon letter or sun letter، اصل میں اس طرح ہے کہ پورے عربی کے جو حروف تہجی ہیں، الف ٹو یا، الفابیٹس آف عربک جو ہیں وہ 28 ہیں. 28 کو 2 حصوں میں بانٹا گیا ہے، 14 جس میں سے 14 تو حروف قمری مون لیٹرز ہیں اور 14 حروف شمسی، شمس معنی سورج، 14 سن لیٹرز ہیں. جو مون لیٹرز ہیں ان کو یاد کرنے کے لیے ایک جملہ یاد کر لیں، حق کا خوف عجب غم ہے، حق کا خوف عجب غم ہے. یہ ایک شاعری کے طور پر آپ یاد کر سکتے ہیں. ایسا اس لیے بولا جا رہا ہے کہ ہا اور قاف حق، قاف الف کا، حق کا، خوف خا واو فا خوف. ایسی عجب غم ہے کو پورا آپ کو لیٹر بائی لیٹر اسپیلنگ سے الگ کر لینا ہے. ایکسپلور کر لکھیں گے تو یہ 14 لیٹرز ہو جائیں گے. اگر یہ ان میں سے کوئی بھی حرف الف لام کے بعد آئے گا تو وہاں الف لام پڑھتے وقت سنائی دے گا. جیسے القمرو، القمرو ہم پڑھ رہے ہیں تو ال کا لام سنائی دے رہا ہے، لیکن جب ہم پڑھتے ہیں الشمسو تو سنائی نہیں دیتا، کیونکہ یہ حروف شین جو ہے یہ حروف شمسی ہے. بس یہ پڑھنے کا فرق ہے. البتہ
احکام یا رول کا کوئی فرق نہیں ہے، رول اور احکام یہی ہیں کہ ایک ہی حرکت یا زبر زیر پیش ایک ہی لگے گا، صرف وہ پروننسیشن کا ڈفرینس ہے، تلفظ اور لہجہ کا ڈفرینس ہے، اور کوئی فرق نہیں ہے۔ کسی کا اور کوئی سوال ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ یہاں پر اس چارٹ میں ہم دیکھ سکتے ہیں، یہاں لکھا ہے ال از اکول ٹو دا یا دی، تو کیسے ماسک کوئی بھی مسجد ہو سکتی ہے، دا ماسک کوئی خاص مسجد ہے۔ اسی طرح مسجدن بائی ہیونگ ضمتین ایٹ دا اینڈ، دو پیش ہیں، مسجدن، یہ دو پیش کا مطلب ہوتا ہے ایک، کبھی زیادہ تر تو ایک مطلب ہوتا ہے، لیکن اس کے مطلب اور بھی ہوتے ہیں، کوئی، کچھ، تھوڑا، وہ ہم آگے جا کے سیکھیں گے، لیکن ایک یہ سنگولر کو بتاتا ہے، مسجدن ایک مسجد، المسجد مسجد، صرف ہم اس کا ترجمہ مسجد کر رہے ہیں، جبکہ اس میں ال بھی بڑھ گیا، اور یہاں پر اس کا ترجمہ ہم ایک مسجد دو لفظوں کے ساتھ کر رہے تھے۔ تو جی ہاں، یہ جان لیجئے کہ جب آپ مسجد کہہ رہے ہوتے ہیں، اس کا مطلب پیچھے آپ کا کچھ ڈسکرپشن ایسا آ رہا ہوتا ہے سینٹینس میں یا آگے، کہ آپ کسی خاص کے بارے میں بات کر رہی ہوتی ہیں۔ ال جو ہے یہ علامت یا سمبل ہے اس بات کا کہ آپ کسی خاص مسجد کے بارے میں بات کر رہی ہیں، اور ال کا ایک عمل یہ ہے کہ یہ اپنے آخر میں ایک ہی حرکت کو ایکسپٹ کرتا ہے۔ کتابن، الکتابو، قلمن، القلم۔ تو ذرا جلدی سے کوئی ہمیں یہ بتائے کہ ال کا عمل کیا ہوتا ہے اپنے بعد والے اسم پر؟ اس سوال کا پلیز کوئی جواب دیجیے جن کو میں آپ وہ تنوین کو ہٹا دیتا ہے اور ایک زبر ایک زیر ایک پیش دے دیتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہاں پر بھی یہ کہا گیا ہے۔ اچھا، ایک چیز اور ہے، یہ ال میں والقمر میں اگر آپ پڑھتی ہیں القمرو تو یہاں تو الف پڑھا جا رہا ہے، لیکن اگر واو لگا دیں والقمرو تو پھر الف غائب ہو جاتا ہے۔ تو تھوڑی سی تفصیل یہاں سے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ال کا جو الف ہوتا ہے، اس الف کو ہم حمزۃ الوصل کہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ حمزہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو جان لیجئے جس الف پر زبر زیر پیش ہو وہ حمزہ ہوتا ہے، جو الف خالی ہو وداؤٹ ہیونگ اینی سائنز، کوئی سمبل اگر کوئی حرکت اگر الف پر نہ ہو، الف خالی ہو، تبھی الف ہوتا ہے، البتہ کوئی اگر سائن الف پر آ جائے تو وہ حمزہ ہوتا ہے۔ وصل کا مطلب ہے ملا کر پڑھنے کی صورت میں تو یہ پڑھا جائے گا، ادروائز نہیں پڑھا جائے گا۔ جیسے القمری میں یا القمرو میں کی ساؤنڈ آ رہی ہے اس حمزہ کی، والقمری میں یا والقمرو میں نہیں آ رہی۔ تو اس کی تفصیل ویسے تو قرآن مجید میں 3-4 طریقے سے ہے، لیکن یہاں ہم آپ کو کچھ تھوڑا سا سمجھا دیتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے ابن۔ ابن کا جو ہے یہ حمزۃ الوصل ہے، اور یہ اگر آپ یہ لفظ ابن معنی ہوتا ہے بیٹا، اور اگر یہ لفظ آپ کسی کے ساتھ ملا کر پڑھیں گی تو یہ الف نہیں پڑھا جائے گا، پھر بن پڑھا جائے گا۔ عمر بن خالد، آپ لوگ نے ایسا نام بھی سنا ہوگا، عامر بن صابر، اور پھر الف نہیں پڑھا جاتا جب یہ کوئی دو لفظوں کے ساتھ مل کر پڑھا جائے۔ اب دوسرا ہے اجعل، انصر، یہ کیسا ہے کہ یہاں پر ہم الف کے نیچے زیر دے رہے ہیں، اور الف کے نیچے زیر دینے کی وجہ یہ ہے اگلے جو دو حرف ہیں جیم عین اور لام، جیم اور عین دو حرف ہیں، اس میں درمیانی حرف عین ہے، اگر درمیانی حرف پر زبر یا زیر ہو تو حمزہ کو جو حمزۃ الوصل ہے شروع میں اس کو ہم زیر دیتے ہیں، یہ اجعل ہو جائے گا۔ قرآن مجید میں بہت سے مقامات ایسے ہیں جہاں پر اس طرح کا حمزہ بنا ہے لیکن وہاں زیر زبر پیش کچھ نہیں لکھا ہے، اور ہم نے بہت سارے اچھے لوگوں کو غلط پڑھتے سنا ہے، اور ہم تو یہ کہیں گے کہ سبھی غلط پڑھتے ہوں گے، اور ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی غلط ہی پڑھتی ہوں گی۔ اگر کسی کو انکار ہے تو آپ بتا دیجئے، ہم اب جگہ دے دیں گے، آپ اس کو پہچان نہیں پائیں۔
آپ اس کو پہچان نہیں پائیں گی، لیکن پہچان کے لیے ہمیں آپ کو غلط کرنا مقصد نہیں ہے، ہمیں آپ کو غلطی سے محفوظ کرنا مقصد ہے۔ اور وہ کیسے محفوظ ہوں گے؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب کبھی کسی لفظ کے شروع میں ایسا الف آپ کو دکھ جائے۔ سسٹر رضیہ آپ کا کوئی سوال ہے؟ سوال پوچھ لیں آپ۔ جی میں یہ پوچھ رہی ہوں جیسے ابن ہے تو اس پہ تو کوئی حرکت نہیں دکھ رہی، تو ہم الف پہ زیر کیسے لگائیں گے؟ مطلب الف پر زیر ہی لگانا ہے۔ ابن ایک ایسا لفظ ہے، اس پہ ابن یا ابن نہیں آتا، یہ صرف زیر کے ساتھ ہی آتا ہے۔ آپ اس کو ابن، جیسے مثال کے طور پر ہم یہ کہیں کہ میں اوپر چڑھ رہی ہوں، ہم اس کو ایسے نہیں بول سکتے نا، میں اوپر چڑھ رہی ہوں، میں اوپر چڑھ رہی ہوں۔ اب ہم آپ سے پوچھیں آپ چڑھ ہی چا پر زبر ہی کیوں لگا رہی ہیں؟ تو آپ کہیں گے یہ ایسے ہی ہے، یہ لفظ بائی ڈیفالٹ ایسا ہے، پیدائشی طور پر بناوٹی طور پر ہی ایسا ہے، ابن، اس لیے پڑھ رہے ہیں۔ دو طرح کے لفظ ہیں عربی میں، ایک تو مبنی جو کبھی نہیں بدلتے، اور ایک معرب جو کبھی بدلتے ہیں مطلب کبھی آپ ان پر زبر دیکھیں گی، کبھی زیر، کبھی پیش، یہ ہم شروع میں ذکر کر چکے ہیں۔ تو ابن ایسا ہی ہے، اس لیے اس کے نیچے زیر ہے۔ لیکن جو اجعل، عنصر، دوسرا والا ہے اجعل اور تیسرا والا ہے عنصر، جبکہ یہ دیکھنے میں بالکل سیم ہے۔ تو اس وقت آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ جیم الف کو چھوڑ دیجئے، یہ جو الف لکھا ہے اجعل میں اور عنصر میں، الف کو چھوڑنے کے بعد جو بھی بیچ کا حرف ہو، درمیانی حرف ہو، یا یوں کہیے دوسرا حرف ہو۔ اجعل میں سسٹر رضیہ آپ ہمیں بتائیں گی دوسرا حرف کون سا ہے؟ اجعل میں عین ہے، عین، ہاں عین ہے، عین، این نہیں، عین، عین ہے۔ اچھا، اگر بیچ والے حرف پر زبر یا زیر ہو تو ہم شروع میں لگے حمزۃ الوصل کو زیر دیتے ہیں۔ اگر بیچ والے درمیانی والے حرف پر زبر یا زیر ہو تو حمزۃ الوصل کو زیر دیتے ہیں، اسی لیے ہم اس کو اجعل پڑھ رہے ہیں، بناؤ، یہ امپریٹو وہ فارم ہے، اس کی آرڈر فارم ہے، بناؤ، حکم دیا جا رہا ہے۔ اب عنصر میں الف کے اوپر ہم نے پیش لگا دیا کیونکہ درمیانی حرف پر پیش ہے۔ اب خلاصہ کل یہ ہے کہ دو قاعدے ہیں، اگر درمیانی پر زبر زیر ہوگا تو زیر دیں گے دونوں حالتوں میں، اور اگر پیش ہوگا درمیانی پر تو حمزہ کو پیش دیں گے۔ اب آتے ہیں نیچے الکتاب، القمر، الشمس، یہاں پر سب میں ہم نے الف کو زبر دیا ہے۔ آپ پوچھیں گی کہ اوپر تو کہیں آپ ابن میں تو بائی ڈیفالٹ وہ ویسے ہی ابن ہی پڑھنا ہے، اجعل اور عنصر میں کہیں زیر تھا، کہیں پیش تھا۔ اب ان تینوں کو سب جگہ پیش دینا ہے، کس قاعدے کے تحت؟ اس قاعدے کے تحت کہ اگر کوئی کسی لفظ کے شروع میں الف لام لگا ہو تو وہ ڈیش ہوتا ہے، وہ ڈیش ہی ہوتا ہے۔ fill the dash if anybody have answer۔ کسی کو اگر جواب آ رہا ہے تو پلیز فل کر دیں۔ اگر زبر ہے نا، سن لیجئے، اگر کسی لفظ کے شروع میں ال آتا ہے تو وہ لفظ ڈیش ہی ہوتا ہے، ڈیش قمری، قمری لگائیں گے اس میں؟ تو قمری نہیں پوچھنا نہیں ہے، جواب دینا ہے، اور جواب آ چکا ہے۔ جب ہم سوال کریں اس وقت آپ کو نہیں پوچھنا، اس وقت تو آپ کو جواب دینا ہے۔ تو ایک جواب آیا اسم ہی ہوتا ہے، کس نے جواب دیا؟ کسی ایک سسٹر کا جواب آیا اسم ہی ہوتا ہے۔ نیلوفر، اچھا ماشاءاللہ نیلوفر باجی، بالکل اچھا جواب ہے آپ کا، لیکن تھوڑا سا رہ گیا اس میں کچھ، اگر ہم کوئی اور بھی جواب دے گا تو بہت اچھا رہے گا۔ قمری ہوتا ہے، قمری۔ چلیے اور کوئی جواب؟ وہ معرفہ ہوتا ہے، معرفہ، کس نے بولا؟ زینت۔ اچھا ماشاءاللہ، دیکھیے سب کے جواب اچھے تھے، اور ایک جواب اور بھی آیا، پراپر ناؤن کسی نے بولا، نام نہیں دیکھ پائے کون سسٹر تھی، تو ڈاکٹر سیمین، ماشاءاللہ۔ تو یہی ہے، وہ اسم معرفہ ہی ہوتا ہے، اسم بھی تو ہوتا ہی ہوتا ہے، اسم معرفہ ہی ہوتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ قمری ہوتا ہے یہ اس لیے صحیح نہیں کیونکہ ال تو شمسی کے شروع میں بھی آتا ہے نا،
جب ہم نے یہ پوچھا ہوتا کہ لام کی آواز کہاں آتی ہے تب آپ یہ بات کہہ سکتی تھی، تو وہ پارشلی رانگ تھا وہ آنسر، لیکن جواب دیا اپنی سمجھ بوجھ سے اس لیے وہ بہت زیادہ مبارکباد کی مستحق ہے. جو بھی جواب دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کی قابلیت کی دلیل ہے. تو پلیز حصہ لیجئے اور قابلیت چمکائیے. استغفر اللہ. اب بتا یہ رہے ہیں کہ تینوں پر پیش کیوں لگا رہے ہیں، تینوں پر زبر لگا رہے ہیں. الکتابو کے حمزۃ الوصل پر، القمرو کے حمزۃ الوصل پر، اور الشمسو کے بھی الف پر. یہاں پر الف کی بات چل رہی ہے جو شروع میں لگا ہے، یہ حمزۃ الوصل کا ہی ہے. اس لیے زبر لگا رہے ہیں کہ جب بھی کسی اسم سے پہلے ال کی صورت میں آتا ہے تو وہ ہمیشہ زبر کے ساتھ ہی پڑھا جاتا ہے. اب اوپر سے موازنہ کیجئے، ہمیں 3 طرح کے حمزہ مل گئے. ایک وہ حمزہ جو زیر کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے، ابن کا اور اجعل کا. دونوں کی وجہ الگ الگ ہے. ابن کا بائی ڈیفالٹ ایسا ہے، مبنی ہے. اجعل کی وجہ یہ ہے کہ مڈ لیٹر جو ہے وہ زبر کے ساتھ ہے، اس لیے زیر کے ساتھ اجعل کے الف کو پڑھ رہے ہیں. عنصر پر ہم پیش لگا رہے ہیں، اس کا ریزن یہ ہے کہ مڈ لیٹر صاد کے پر پیش ہے، اور الکتاب، القمر، الشمس تینوں کے الف پر زبر ہے، اور اس کا حرکت بھی الگ ہے زیر پیش سے، اور اس کی وجہ بھی الگ ہے کہ اسم سے پہلے جب اس طرح کا الف آتا ہے تو اس پر ہمیشہ زبر ہی لگاتے ہیں. پھر اسی طرح الکتابو کے نیچے والکتابو والقمر والشمس بھی لکھا ہے. تو یہ وہ صورتیں ہیں جس میں الف نہیں پڑھا جاتا، مطلب یہ دکھایا گیا کہ یہ حمزۃ الوصل ہے، کبھی پڑھا جائے گا کبھی نہیں. تو یہ اس کی تحقیق میں ہم انشاءاللہ کسی اور سبق میں جائیں گے. ابھی ہم لوگ بس یہ پڑھ رہے ہیں کہ ال لگانے سے، یہاں پر دیکھیے یہ لکھا ہے المسلمتو، سوری مسلمتن لکھا ہے، یہاں پر تھوڑا بڑا کر دیں، مسلمتن لکھا ہے، اور جب ال آ گیا تو المسلمتو، یعنی صرف ایک پیش رہ گیا. مسلمتن تھا تو المسلمتہ، یہاں پر 2 زبر بھی ایک ہی زبر رہ گیا. مسلمتن، مسلمتی، 2 زیر بھی ایک زیر رہ گیا. آل فری کنڈیشن میں ایک حرکت ہی رہ جاتی ہے جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. اب ہم چوتھے ڈیفینٹ ناؤن کی طرف چلتے ہیں. 4 قسم کے خاص نام ہوتے ہیں، ایک پراپر ناؤن خاص نام، ایک پروناؤنز اس میں ضمیر جو کسی خاص نام کی جگہ بولا جائے، اور ایک ڈیفینٹ بائی ال، جس نام کے شروع میں الف لام لگاؤ وہ بھی خاص نام ہوتا ہے. اب ہم یہاں پر ایک خاص نام اور پڑھ رہے ہیں، اس میں اشارہ. یہ تو بہت آسان ہے، اس میں اشارہ تو ہم پڑھ چکے ہیں شروع میں بھی، ہاذا، ہاذی. پھر سے ریپیٹ کیجیے نا پلیز، 4 ٹائپ کے ناؤن. ہاں جی، ابھی پہلے اس کو پورا کر لیں، بیچ میں تو ہم اپنی بات کو روک کر نہیں جائیں گے نا. ہاذا، ہاذی، ذالکا اور تلکا. ہاذا، ہاذی، ذالکا، تلکا یہ ڈیمونسٹریٹو ناؤن ہے یا پوائنٹنگ ورڈس ہیں. اس طرح کے نام بھی خاص نام کہلاتے ہیں. کیوں خاص نام ہے؟ اگر کسی نے کہا یہ، تو یہ ناؤن ہے. انگلش میں بھی دس اینڈ دیٹ جو ہے وہ ناؤن بھی ہے، اور چیزیں بھی بنتی ہیں، لیکن دس اور دیٹ ناؤن کیٹیگری میں آتا ہے انگلش میں. کون سا ناؤن؟ ڈیمونسٹریٹو ناؤن. ڈیمونسٹریٹو مطلب کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں دس گرل، دس فراک، دس فلاور. تو اسی طرح عربی میں ہم ہاذا، ذالکا، تلکا، ہاذا، ہاذی، ذالکا اور تلکا کا استعمال کرتے ہیں. یہ 4 قسم کے نام ہیں، اور جب ہم کسی کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں تو وہ پھر چیز خاص ہو جاتی ہے. مان لیجیے ایک جگہ بہت سارے بچے ہیں، تو ہم کہیں دس بوائے، تو اب وہ جو ہے خاص ہو گیا. تو اسی لیے اس میں اشارہ کو بھی عربی میں خاص ناموں میں رکھا گیا ہے. نمبر 1 اس میں علم which is similar یا equal to proper noun. نمبر 2 is pronoun جس کو ہم اس میں ضمیر کہتے ہیں. نمبر 3 is definite by ال یا جو الف لام کے ذریعے خاص بنایا گیا ہو. چوتھا ہے اس میں اشارہ. اس میں اشارہ آپ لوگ پڑھ چکی ہیں، ہاذا، ذالکا، یہ سارے ہیں. لیکن قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ اچھا، ہاذا قرآن مجید کے اندر 225 ٹائمز آیا ہے.
اگر آپ نے صرف حاضہ پڑھ لیا، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، اگر صرف کسی نے حاضہ پڑھا اور وہ دنیا سے رخصت ہو گیا اور اس نے اس کا ترجمہ جان لیا، آپ یقین نہیں مانیں گے اس کے بدلے اسے جنت میں کئی ہزار محل مل سکتے ہیں، کئی ہزار محل مل سکتے ہیں، کیونکہ یہ دنیا کی تعداد ہے 225۔ قرآن مجید کا جو کیلکولیشن ہے وہ انسانی عقل تصور نہیں کر سکتی، پیمائش نہیں کر سکتی۔ پھر ذالکہ 479 ٹائمز، اتنے الفاظ جسٹ ان ون سٹنگ میں ہم نے سیکھ لیے ہیں۔ اور قریب ہم ابھی گولڈن سیٹ جو ہم دکھاتے ہیں بار بار آپ کو اس لیے دکھاتے ہیں تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہ ہم نے کچھ سیکھا نہیں، ہم بہت کم سیکھ رہے ہیں۔ تو یہ پوری تفصیل ہے اس میں اشارہ کی، اس کو بھی ہم کبھی پڑھیں گے۔ یہاں پر اس کو دیکھ لیجئے، گولڈن سیٹ کو اوپر ہم نے اسکپ کر دیا تھا لیکن یہاں ہم چاہتے ہیں اس کو دیکھیے، اس میں اشارہ کو 1000 اتنے مرتبہ اس میں اشارہ صرف یہ 4 لفظ آئے ہیں، اور 1000 لفظ اگر کسی نے قرآن مجید میں سیکھ لیے، اب اس کی نجات، اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اس کی نجات یقینی ہے۔ پورا قرآن نہیں، ایک آیت صحیح ہر مسلمان کے سینے میں موجود ہے۔ جس سینے میں قرآن موجود ہو، ترجمہ تفسیر انسان کی فطرت ہے، الانسان مرکب من الخطا والنسیان، گناہ اور بھول سے ملا کر بنایا گیا ہے، خطا اور بھول سے ملا کر انسان کو بنایا گیا ہے، انسان خطا بھی کرے گا اور بھول بھی ہوگی، لیکن اگر کوئی قرآن سیکھ لیتا ہے تو ایک عالم کی مثال پورے عالم پر ہے، ایسی ہی جیسے خود خدا کی مثال ہے، بہت بڑا اجر ہے، اور الحمدللہ ہم نے وہ سارے الفاظ سیکھ لیے ہیں۔ اب اگلا جو ہے وہ ہے اسم موصول، جو ڈیفینٹ ناؤن اگلا 5واں ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے ریلیٹو ناؤن، انگلش میں اس کو ریلیٹو ناؤن کہتے ہیں، اور عربی میں اس کو اسم موصولہ یا اسماء موصولہ، اسم موصولہ فار سنگولر اور اسماء موصولہ پلورل کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ پہلے اس کی ٹائٹل کو سمجھ لیتے ہیں۔ اسم نام کو کہتے ہیں، اسما بہت سارے نام، یہ لوگوں کے نام بھی ہوتے ہیں، نام بھی ہوتا ہے اسما، اسما جو ہے وہ پلورل ہے اسم کا۔ موصولہ کا مطلب ہے جوڑنے والا، موصول مانے پہنچنا، لگنا، ملنا، سارے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تو ایک ایسا لفظ جو کسی کو جوڑ رہا ہو، اور اردو میں یہ کہیے ہمیں بہت اچھی اردو نہیں آتی، ہم آپ کو بتا دیں، اور قرآن مجید سیکھنے کے لیے بہت اچھی اردو سیکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ہماری بہت رائٹنگ مسٹیک ہو جاتی ہیں، اسپیلنگ مسٹیک ہو جاتی ہیں، تو اس میں اردو میں ایک لفظ آتا ہے، یہاں ہماری کلاس میں اردو کے بھی ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ، بہت جانکار لوگ ہیں۔ تو یہ جو اردو ہے، اردو میں ایک لفظ ہے کہ خالد کے گھر، امی کے پاس، تو کوئی بتا سکتا ہے اس کی اسپیلنگ کیا ہوگی جو اردو سے واقفیت رکھتے ہوں، کیسے اس کو اسپیل کریں گے، املا اس کا کیا ہوگا؟ کاف اور چھوٹا ہا کے۔ اچھا جی، اور کوئی بتائے گا؟ کیا صحیح بتایا؟ کاف اور بڑھائیے، کافی اور بڑھائیے۔ آپ ہی نے دونوں بار آپ ہی نے بتایا ہے، جی جی۔ اور کوئی بتائے گا کیا اسپیلنگ؟ میم یہی ہے، کاف اور بڑا والا یہ بڑا والا یا۔ ہاں، تو جو مسٹیک سسٹر زینت کی ہوئی، ہمیں لگتا ہے سسٹر زینت جو ہیں کافی کچھ اچھا جانتی ہیں، بہت ریپڈلی اور بہت ہی جلدی سے جواب آتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کا پہلا جواب غلط تھا۔ سیم یہی غلطی ہماری ہے، تو ہم نے کہا نا ہمیں اچھی اردو نہیں آتی ہے، تو ہمارا بھی کے کی جگہ کہیں کے ہے اور کہ کی جگہ کہیں کے ہو جاتا ہے۔ ایک بار ہم کہیں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک تھی کوئی عربی سے اردو ترجمہ کر رہی تھی، انہوں نے بلیک بورڈ پر لکھا، بے ساختہ ہماری زبان سے لگا، ہم نے کہا یہ تو شاید غلط ہو گیا، کہ تو وہ بھی نہیں بتا پائیں، تب معلوم یہ ہوا کہ یہ جو کاف ہا، آپ سسٹر نے بتایا کاف اور لٹکی ہا، اگر شاید اردو میں اگر املا کریں گے، اسپیلنگ کریں گے اس کی، تو کاف اور لٹکی ہا بولیں گے، جو جیسے واقعہ، تجربہ، ترجمہ لکھتے ہیں، جو اردو سمجھ پا رہے ہیں، تو یہ کاف اور ہا یہ ڈسکرپشن کے لیے استعمال ہوتا ہے، جب آپ بولیں گے کیونکہ میں
اس لیے قرآن پڑھ رہی ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ خوش ہوں، ہماری زندگی بہتر ہو. تو یہاں پر کاف اور لکی ہا کے ساتھ کہ لکھا جائے گا. یہ اتنی چھوٹا سا فرق ہے اردو کا، جو اکثر لوگ نہیں جانتے ہوں گے، یا جانتے بھی ہوں گے تو ایک دوسرے کی جگہ بدل دیتے ہوں گے. تو یہ جو دوسرا والا کے ہے، کاف ہا کے ہے، جو ڈسکرپشن کے وقت آتا ہے، تو یہی ہے وہ ریلیٹیو ناؤن، اسماء موصولہ. تاکہ آپ کو اردو میں بھی، کیونکہ ہمیں اردو بھی نہیں آتی ہے، ہماری زبان ضرور ہے، ہم بول ضرور رہے ہیں، ہمیں اردو بھی نہیں آتی ہے. اور انسان ساری زندگی طالب علم ہے، اگر اردو میں بھی آپ سیکھ رہے ہیں تو خوش نصیبی ہے یہ. الغرض تو عربی میں وہ جو کہ جیسے الفاظ ہیں وہ یہ ہے الذی، الذین، الذی، الذین. ذرا کاؤنٹنگ دیکھیے قرآن مجید میں الذی 304 ٹائمز، 304 بار الذی آیا ہے، اور الذین ماشاء اللہ 1059 ٹائم، 59 جی 1059 بار الذین آیا ہے. الذین مانے جو، سوری الذی مانے جو فار سنگولر میل پرسن، الذین جو سب، وہ سب، جو لوگ. اور فار پلرل میل پرسن یہ بھی مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، مردوں کے لیے الذی، اور الذین بھی مردوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تفسیر اس کی کچھ اور ہے، آپ لوگ کہیں گی نہیں ترجمے میں تو اس طرح ہے، تو لیکن حقیقت یہی ہے کہ دونوں ہی مذکر کے لیے استعمال ہوئے ہیں، الذی بھی اور الذین بھی. لیکن جیسے کہتے ہیں نا، میں مسجد میں اعلان ہو، سبھی کو اطلاع کیا جاتا، سبھی بھائیوں کو اطلاع کیا جاتا ہے کہ بچوں کو نماز پڑھوائیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بہنیں مراد نہیں ہیں. اولین مخاطب مخاطب جو ہیں قرآن مجید میں اکثر مقام پر مردوں ہی کو کیا گیا ہے، کیونکہ اس دور میں بھی اور اب بھی مردوں کا جو واسطہ ہے باہر کی زندگی سے زیادہ ہوتا ہے. بس اتنا سا ہے. الغرض کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی تفسیر سے لے کر ہم پر اشکال کرنے لگے، ہم یہ لفظی ترجمہ آپ کو کرا رہے ہیں. الذی مانے وہ ایک، سوری الذی سنگولر میل پرسن کے لیے، ایک مرد کے لیے، اور الذین جمع مذکر کے لیے، سارے مردوں کے لیے. اور میم یہاں پہ ہمارے یہاں پہ ایک لڑکی کا نام لذینہ ہے. تو آپ بتائیے کیسا نام ہے؟ جو مطلب ہے جو سب. لوگ جو ہے منتشا نام رکھ لیتے ہیں، وریشا نام رکھ لیتے ہیں، انمتا نام رکھ لیتے ہیں. اللہ معاف کرے، بالکل بھی نہیں رکھنے چاہیے. الذین کون سا نام ہو گیا؟ اب یہ عرب ممالک میں جائیں گی تو ان کا مذاق بنے گا، اور جب مذاق بنے گا تو وہ خود ہی بدلیں گے. اللہ کے نبی نے آخری دور میں بدل دیے صحابہ کے نام، جبکہ وہ ناؤنس تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے نام بدلے. یہ تو ناؤن بھی نہیں ہے، مطلب ناؤن ان دا سینس کسی آدمی کا نام نہیں ہو سکتا. پروناؤن جو ہے وہ کسی، اس میں علم نہیں ہو سکتا، پراپر ناؤن نہیں ہو سکتا. تو یہ بھی ریلیٹیو ناؤن ہے. ریلیٹیو ناؤن مطلب اس آگے پیچھے ضرور کسی لفظ کی ضرورت پڑے گی، اس کے بغیر یہ بن ہی نہیں سکتا. ریلیٹیو ناؤن کا مطلب یہ ہے. جی سسٹر شیوا، پیچھے سوال کیا ہے؟ آپ یہ ایک بار اور سمجھا دیجیے. ہاں سمجھا رہے ہیں. ہم 5واں اس خاص اسم پڑھ رہے ہیں، ڈیفینیٹ ناؤن پڑھ رہے ہیں، جس کا نام ہے اسماء موصولہ. بس اتنا جان لیجئے کہ اسماء موصولہ بہت کم ہیں. الذی، الذین، زیادہ تر یہی آئے ہیں. ویسے اللتی بھی ہے، اللاتی بھی ہے، اللائی بھی ہے، لیکن وہ بس 2-3 جگہوں پر، بہت کم مقامات پر استعمال ہوئے ہیں. بس آپ یہ یاد رکھیے کہ خاص نام میں ایک اسماء موصولہ آتا ہے، جسے انگلش میں ہم ریلیٹیو ناؤن کہتے ہیں، اور وہ الذی، الذین ہے. الذی بھی مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے مردوں کے لیے، الذین بھی مذکر کے لیے مردوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. الذی میل کے لیے استعمال کرتے ہیں، الذین جمع کے لیے، الذی سنگولر کے لیے اور الذین جمع کے لیے. اور چاہیں تو نمبر یاد کر لیے، 304 ٹائمز، 1059 ٹائمز. سسٹر فاطمہ سوال پوچھیے. میم ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کیسے پورا یاد رہے گا؟ ایک بار سننے میں تو لگتا ہے کہ سب کچھ آ گیا، لیکن بعد میں تو لگتا بھولنے لگا. اگر یہ فیلنگ آ گئی ہے سب کچھ آ گیا، بہت اچھی فیلنگ ہے، اور اسی کے ساتھ رہیے. باقی ہمارے اوپر، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ جس وقت ہم سمجھا رہے ہیں سمجھ میں آ رہا ہے، پرابلم یہ ہے کہ بعد میں یاد نہیں رہتا، اس کی ٹینشن ہمارے پر چھوڑ دیجیے.
ہم جب اسباق پر آئیں گے، یہ ہم آپ کو بتائیں ابھی بہت بیسک پہ آ رہے ہیں، ابھی ہمارا اسباق نہیں شروع ہوئے ہیں. جب ہم اسباق پر آئیں گے آپ کو یہ چیز پریشانی نہیں رہے گی. جیسے مثال کے طور پر ہم نے پڑھایا حاضہ رجل، یا آپ حاضہ رجل میں ہم آپ کو پوچھیں گے، بتائیے سسٹر فاطمہ ہی جواب دیں گی. اگر حاضہ کو آپ کہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حاضہ ایک نام ہے، آپ بتائیے یہ کون سا نام ہے. آپ اپنی اردو زبان میں بھی دے سکتی ہیں اگر آپ کو وہ یاد نہ رہے، اسی لیے ہم انگلش بھی بول دیتے ہیں، اردو بھی بول دیتے ہیں، ضرورت ہوتی ہے تو ہندی بھی بول دیتے ہیں. حاضہ ایک نام ہے. کیسا نام ہے یہ؟ عام نام اس میں اشارہ. اس میں اشارہ. نہیں نہیں، سسٹر فاطمہ ہی جواب دیں گے صرف. سسٹر فاطمہ آپ یہ بتائیے، حاضہ ایک نام ہے یہ ہم کہہ رہے ہیں، یہ کس طرح کا نام ہے؟ خاص نام ہے یا عام نام ہے؟ خاص نام ہے. خاص نام ہے. کچھ وجہ بتا سکتی ہیں خاص نام کیوں ہے؟ کچھ بھی جواب دے دیجیے، کچھ بھی، پلیز بلینک مت چھوڑیے، کچھ بھی دے دیجیے. یہ سمجھ لیجیے آپ کو نمبر ملنے ہیں آج، کچھ بھی جواب دیجیے ضرور، پلیز دیجیے. اللہ کی طرف سے بھی نمبر ملیں گے، غلط ہو جائے آنسر اس سے مت ڈریے، کیونکہ آپ سیکھنے آئی ہیں یہاں پر. اچھا، اب کسی اور سے کوئی اور جواب دے. اس میں خاص ہے یا عام ہے؟ انہوں نے کہا خاص ہے. خاص کیوں ہے؟ کسی اور کو آ رہا ہو بتائیں. خاص اس لیے کیونکہ ہم اسی کی بات کر رہے ہیں نا، اس لیے اشارہ کر کے. تو ویری یہ گڈ، ایک جواب آ گیا، کیونکہ ہم کسی چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. بہت سارے بچے کھڑے ہوئے، ہم نے کہا یہ والا لڑکا، یہ لڑکا ہے بہت اچھا، بہت اچھی قرأت پڑھتا ہے، تو خاص ہو گیا. اور کوئی جواب دیجیے پلیز. حاضہ جو ہے وہ اس میں خاص ہے. کچھ بھی جواب ہو سکتا ہے آپ کا. جی، ایک جواب تو یہ ہے کہ اس میں اشارہ، اس میں خاص نام جو ہے وہ 7 ہوتے ہیں، جس میں سے ایک اس میں اشارہ بھی ہے. سسٹر فاطمہ اسلام سسٹر فاطمہ، آواز آ رہی جی ہے؟ جی باجی آ رہی ہے. ہاں، تو اب بتائیے کہ حاضہ خاص نام کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ خاص. کوئی اور بتائیے. حاضہ خاص نام کیوں ہے؟ سسٹر زکیہ بتائیے. اشارہ خاص کیا جا رہا میم ہے. کسی خاص آدمی کو ریپلیس، مطلب کسی خاص کے لیے اشارہ ہو رہا ہے اس لیے. کسی خاص کے لیے اشارہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. اور کوئی جواب؟ کیونکہ اشارے کے لیے استعمال ہوتا ہے. کیونکہ اشارے کے لیے استعمال ہوتا ہے، بالکل ٹھیک ہے یہ بھی جواب. اور کوئی جواب؟ یہ دونوں جواب نہیں ہونے چاہیے، آپ کوئی تیسرا جواب دیجیے. میم خاص کو عام سے الگ کر رہا ہے. خاص کو عام جی سے. میم، جو بھی نام ہم کسی خاص نام کی جگہ استعمال کرتے ہیں. اب یہ کہیے کہ جو خاص نام ہم نے پڑھے ہیں وہ 7 طرح کے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک اس میں اشارہ بھی خاص نام ہوتا ہے. 7 طرح کے ہوتے ہیں، 5ویں پہ ہم چل رہے ہیں. پہلا جی یہ کہ کوئی خاص نام ہو کسی چیز کا. ایک یہ کہ اس میں اشارہ ہو. اس میں اشارہ مطلب حاضہ حاضی ذالکا تلکا، ساری پڑھے ابھی تک ہم نے، ٹھیک ہے. تو اور اس میں آپ کو یاد کچھ نہیں کرنا ہے، ہم آپ کو بتائیں نہ تو اس کے آپ کو نوٹ بنانے ہیں نہ آپ کو یاد کرنا ہے. یاد آپ کو جب کرنا ہوگا جب قرآنی آیت لگی ہوگی اور ہم ترجمہ کرا رہے ہوں گے. آپ کو اس وقت ترجمہ نہ آئے یا آئے اس وقت آپ کو یاد کرنا ہوگا. یہ تو بس سمجھنے والی چیز ہے. اب آپ کوئی یہ کہے کہ ABCD میں ہمیں اے سمجھا دیجئے، تو وہاں پر وہ سب سمجھنے والی چیزیں ہوتی ہیں، پھر اس ABCD کی ضرورت کبھی نہیں پڑتی. پھر تو ضرورت پڑتی ہے چیئر کا کیا مطلب ہے، چیئر کو کیسے پڑھیں گے، وائی وی آر پروننسنگ CS چا ہیئر، اینڈ کہاں پر سی کی آواز سی ہوگی، کہاں پر سی کی آواز کا ہوگی. کہیں تو ہم سائیکل پڑھ رہے ہیں، کہیں ہم کارٹون پڑھ رہے ہیں، اینڈ both the words begin with the letter C. اس وقت آپ کو ضرورت پڑے گی. اس وقت تو صرف آپ سن لیجیے، پریشان مت ہوئیے. اور اگر یہ فیلنگ آ رہی ہے سنتے وقت کہ ہاں جو سمجھایا جا رہا ہے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، تب تک اوکے ہے. جب ہم تو میم یہ ایک سوال پوچھنا ہے آپ سے. جی یہ جو الذی ہے جی تو اس کا میننگ اردو میں کیا ہوگا؟ الذی جو 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 کتاب میں نے آپ کو دی تھی، جو لڑکا یہاں آیا تھا، یہ ایک کنیکٹنگ ورڈ ہوتا ہے جو پچھلے کسی جملے یا پچھلے کسی لفظ کو جوڑ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اوکے. ہم ابھی اتنے ڈسکرپشن میں نہیں جا رہے ہیں، ابھی صرف اتنا جان رہے ہیں کہ الذی اور الذین یہ اسم ہے. کیسے اسم ہے؟ خاص.
बस ये ओके मैम ये पढ़ना है। अलजी जो इंग्लिश में इसका मीनिंग बताया है, देन वन हु, द तो वन हु हु, से मुराद तो हाँ या मेल या फीमेल ऐसे आता है ना, इन या इंग्लिश मैम वी कैन से इन इंग्लिश। अल्लाह जीने का मतलब मैम ये भी तो होता है वो लोग जो। पहले हम पहली सिस्टर जो पूछ रही थी उनके बारे में बता रहे हैं। In जी English, there is a division for male and there is no division for male and female. We can say for female person and for male person, for both of them, the one who and those who. लेकिन अरबी में नंबर के हिसाब से भी होता है और मेल और फीमेल के हिसाब से भी होता है। यहाँ पर मेल कैटेगरी को बोला जा रहा है। पता नहीं किस सिस्टर ने सवाल किया था, अगर वो इत्तेफाक रखती हैं, उनको समझ में आया हो तो प्लीज जवाब दे दें। और सिस्टर हिना का ये कहना कि वो लोग जो, हाँ वो एक्चुअली जब हम अरबी से उर्दू कर रहे होते हैं या इंग्लिश से उर्दू कर रहे होते हैं तो थोड़े थोड़े अल्फाजों का तब्दीली होती है जबान के एहसास और असर की वजह से। वो हम ये चीजें हम तर्जमे के वक्त पढ़ेंगे। जैसे एक लफ्ज है, बड़ी मुश्किल से एक आयत है, अगर किसी ने तर्जमे से वर्ड टू वर्ड पढ़ा हो तो जरा कोई हमें इस आयत का तर्जमा करके बता दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह फलक के अंदर है वमिन शर्रिन नफ़्फ़ाताति फिल उक़द वमिन शर्रि हासिदिन, सूरह नास के अंदर है। सूरह नास की एक आयत है, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, एक आयत है। और ये तो हम समझते हैं कि जरूर आप लोग कहीं ना कहीं वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन पढ़कर आए होंगे। अगर कोई इस वक्त हमें कोई तर्जमा करके बता दे। मैम हम बताएं? जी बताइए। वमिन शर्रिल, मैम इसका मीनिंग है उस वसवसा डालने वाले की शर से जो बार बार पलट कर आता है। पता नहीं आपने किसी से कहीं से मैम तर्जमा याद कर लिया है ना, याद मैम कर लिया, लेकिन ये तर्जमा इसका नहीं है। उस शर से उस वसवसे की शर से, मिन शर्रिल वसवासी, उस वसवसा की शर से मिन शर्रिल जो नफ़्फ़ास, खन्ना एक मिनट रुकिए, एक जो मिनट बार बार रुकिए, पलट एक कर मिनट आता है। रुकिए प्लीज। सिस्टर हिना को कंप्लीट करने दीजिए। सिस्टर हिना, हम आपका मान रहे हैं क्योंकि हर एक का तर्जमा कराने का अपना एक ढंग होता है। जैसी बोली वो बोल रहे होते हैं उस बोली के असर से वो तर्जमा कराते हैं, लेकिन इत्तेफाक से इसका तर्जमा ये मुनासिब पूरी तरह नहीं है जो आप बता रही हैं। अब सिस्टर गुलफिशा बता रही हैं, तो सिस्टर गुलफिशा बताइए। ग्रहों में भूखे मारने वाले की शर से। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, नहीं ये नहीं है तर्जुमा उसका। अच्छा मैं फिल उक़द समझी थी नाम पर, सॉरी। तो बहुत मेक श्योर कर लें कि हम जो जवाब दे रहे हैं वो हमारा ठीक ठीक है या नहीं है। मैम डॉक्टर मरियम बताएंगी जी। मीन यानी से, शर यानी बुराई के, और वसवास यानी वसवसों से, खन्नास यानी शयातीन के। तो क्या जी हुआ, मैम। अभी आपका तर्जुमा भी ठीक नहीं है, ठीक है। और कोई करेगा? डॉक्टर मरियम कर रही है शायद। जी मैम। मैम जो ये अल्लज़ी आप कह रही हैं ये 5वीं आयत है। तो जो लोगों अल्लज़ी जो यहाँ पे आए हैं, अल्लज़ी जो वसवसा डाल, वो जो है अल्लज़ी यू वसविसु। अल्लज़ी का आपने जो कहा कि जो है इसका मतलब, तो उसका जो रिलेशन है वो आगे वाले लफ्ज से है, अल्लज़ी यू वसविसु, जो वसवसा डालता है, फी में सुदूरिन नास। आयत ये नहीं पूछी गई है डॉक्टर मरियम, जी 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 ये आयत नहीं पूछी गई है। अल्लज़ी का नहीं तर्जुमा करा रहे हैं। जी जी मैम, आपने अल्लज़ी का तो मतलब पूछा है नहीं यहाँ नहीं पे। नहीं नहीं नहीं, अल्लज़ी का नहीं पूछा, आपने सवाल नहीं सुना। खन्नास का पूछा है। हमने एक आयत का रैंडम एक आयत को लेकर उसका तर्जमा पूछा था कि तर्जमा कराने में दिक्कतें आती हैं, लोग जो हैं रटकर। अब आप 3-4 लोगों ने तर्जमा किया, किसी का भी तर्जमा आपस में एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा था। सिस्टर हिना का कुछ था, सिस्टर गुलफशा का कुछ, और सिस्टर डॉक्टर सिमीन का कुछ और था। अच्छा अच्छा मैम, उन्होंने तो लफ्जी मैम आप तर्जमा सिर्फ किया। ये इस आयत का पूछ रही हैं? तो अभी तो हम आपके सवाल का जवाब नहीं देंगे, जब हम सवाल अच्छा करेंगे उस वक्त आपसे जवाब लेंगे। अच्छा अच्छा मैम, ठीक ठीक। तो खैर बहरहाल, हमने अभी ये 5वां डेफिनेट नाउन पढ़ा। अब हम इसको देख लेते हैं कुरान में कितनी मरतबा आया अल्लज़ी, अल्लती, अल्लज़ीना, मा, मन। बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है ये।
अनकरीब आगे असबाक में है, जब आप पढ़ेंगी तो आपको बहुत आसान लगेगा। और ये सिर्फ ऐसा है कि एक ही दिन में आप पढ़ सकती हैं सारे अल्फाज, बहुत सारा टाइम देने की इसमें ज़रूरत नहीं है, और आप देखेंगी कि एक ही दिन में आपने इतने सारे पढ़ लिए इंशाल्लाह। अभी कुछ क्योंकि बहुत बेसिक अरबी से लेकर चल रहे हैं तो आप इसको इंट्रोडक्शन मान सकती हैं। हम छठे इसम पर पहुंचे हैं, वक्त हमारा हो गया है, हम सवालात का सेशन कर लेते हैं पहले, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम अगली क्लास में कर लेंगे। दो हमारे बचते हैं, 6 और 7, द वोकेटिव, अलमुनादा, और जो भी नेक्स्ट होगा वो। अगर सवाल हो तो पूछिए प्लीज। मैम इसमें अलम की मिसाल से समझा दीजिए एक बार। हामिद, फातिमा, आगरा, किसी भी चीज का खास नाम, जो सबसे खास नाम होता है वही इसमें अलम होता है। आइन लाम मीम इसमें अलम। आगरा, दिल्ली, अरब, मदीना, मक्का। मक्का सिर्फ शहर मक्का को ही कहा जा सकता है। और हामिद किसी खास लड़के का ही नाम होगा, खास नाम को, किसी शख्स, चीज, जगह के खास नाम को इसमें आलम कहते हैं। खास चीज के नाम की जगह जो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं वो खास लफ्ज तो नहीं होते हैं, लेकिन इस्तेमाल करते वक्त वो खास हो जाते हैं, वो इसमें ज़माइर हैं या प्रोनाउंस हैं। नंबर 3 पर इसमें इशारा, हाजा, हाजी, जब ये वो किसी चीज़ की तरफ इशारा किया जाए तो वो भी इसमें ख़ास है। फिर अलिफ लाम अगर शुरू में किसी लफ्ज़ के लगा हो वो भी ख़ास नाम है। सवाल आपके जहन में आ रहा होगा इतने सारे ख़ास नामों को करेंगे क्या? तो फ़र्क पड़ेगा जब हम इबारत में देखेंगे, उस वक्त फ़र्क पड़ेगा। और अल का तो इस्तेमाल हम ये कहें कि सबसे ज़्यादा किया हुआ है कुरान मजीद के अंदर। हर दूसरा तीसरा लफ्ज़ आपको ऐसा मिल जाएगा जो डेफिनेट बाय अल होगा या अलिफ लाम से शुरू हो रहा होगा। और रहमान, अल्लमल कुरान, अर रहमान में भी अल रहमान, अल्लमा अल कुरान, खलक़ अल इंसान, हर दूसरा लफ्ज़ ऑलमोस्ट अलिफ लाम के साथ ही लिखा जाता है और ये ख़ास नाम होता है। फिर हमने 5वां पढ़ा इसमें मौसूल, मौसूल जिसे हम रिलेटिव नाउन कहते हैं, और उसमें सिर्फ इतना याद कर सकते हैं अल्लज़ी, अल्लज़ीना, अल्लज़ी, अल्लज़ीना, ये भी नाम होते हैं और ये ख़ास नाम होते हैं, मारिफा होते हैं, ख़ास होते हैं, डेफिनेट नाउन्स होते हैं। 7 किस्म के नाउन जो है वो ख़ास होते हैं। अब छठा द वोकेटिव, अलमुनादा, और 7वां इंशाल्लाह आएगा आइंदा, इसमें मुज़ाफ आई थिंक है, वो हम आइंदा इसबाक में पढ़ेंगे। सिस्टर शिवा आपका कोई सवाल है? जी आपा, आपने बताया अल्लजी और अल्लजीना, तो ये नॉन लिविंग के लिए और लिविंग के लिए अल्लजी अल्लजीना ही आएगा दोनों के लिए? ये मुज़क्कर के लिए आएगा जो भी किस्म मुज़क्कर होगी। नॉन लिविंग और लिविंग थिंग के लिए अलग चीज़ें हैं, वो इंशाल्लाह उसकी तफसील हम सबक के अंदर पढ़ लेंगे। ये मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए, अल्लाह सॉरी मुज़क्कर के लिए है, जो आकिल है, आकिल से मुराद फरिश्ते, इंसान और जिन, फरिश्ते, इंसान और जिन। असल में लिविंग और नॉन लिविंग का तस्वुर अरबी में नहीं है जो आप सवाल पूछ रही हैं, इसलिए हमने आपको बहुत साफ जवाब नहीं दिया। अरबी में जो तस्वुर है वो आकिल और गैर आकिल का है। आकिल और गैर आकिल का मतलब ये है कि अरबी में एक होता है आकिल जिसे हम लिविंग थिंग के जैसा मान सकते हैं लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं है, और आकिल है इंसान, जिन और फरिश्ते, इंसान, जिन और फरिश्ते, जिसे इंग्लिश के लिविंग थिंग जैसा मान सकते हैं, लेकिन पूरी प्रॉपर्टीज सेम नहीं आती हैं। सिस्टर शिवा समझ में आ रही बात? बाकी सारे नॉन लिविंग थिंग कह दीजिए या गैर आकिल कह दीजिए, जबकि बिल्ली जो है वो लिविंग थिंग है लेकिन अरबी में उसको गैर आकिल माना गया है। तो डिवीजन जो है वो सेम नहीं है अरबी का और इंग्लिश का, वो इंशाल्लाह रिलेटेड सबक में जाकर आप इसकी तफसील समझ लेंगे। सिस्टर शिवा समझ में आया आपके? जी आपा, जी जज़ाकल्लाह। वो हम यहाँ कंफ्यूज हो गए थे रिलेटिव नाउन के उसमें। जी जी, अच्छा सवाल था, जज़ाकल्लाह। अच्छा सवाल था, और ये बहुत अच्छी, बहुत अनोखी बात है कि अरबी वालों का डिवीजन अलग है। उनके जो जुमले होते हैं ना, अरबी में जो जुमले होते हैं या कुरान की जो लैंग्वेज है वो इतनी फसाहत के साथ है, और अरबी में हम किसके साथ है, हमें अच्छे उम्दा अल्फाज इस्तेमाल करने हैं, वो उस कहना चाहिए तकसीम के साथ किया गया है। इंग्लिश में लिविंग और नॉन लिविंग, कीड़ा, कीड़ा भी एक छोटा सा भी है तो वो भी लिविंग थिंग है, तो अरबी का डिवीजन अलग है। सिस्टर कुलफिशा आपका कोई सवाल है? जी जी, अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम सलाम। मून लेटर और
सन लेटर से मुताल्लिक है आपा. आपने कहा हक का खौफ अजब गम है, लास्ट में है और ये है आपा. चश्मिहा और बढ़िया. चश्मिहा और बढ़िया. हाँ. जी आपा, ये बड़ा ही थोड़ा वो हुआ करता था, इस बार आपने इतना आसानी से समझा दिया, जज़ाकल्लाह खैर. बाकी 14 सन लेटर हो गए आपा. जी, रेस्ट जितने भी हैं वो सन लेटर्स हैं, उसमें अलिफ लाम नहीं पढ़ा जाएगा. उसमें नहीं पढ़ा. बहुत बहुत ही आसानी से आपा समझा दिया, जज़ाकल्लाह खैर. जी जी, अलिफ लाम नहीं पढ़ा जाएगा, नहीं बस लाम नहीं पढ़ा जाएगा, क्योंकि अलिफ के बारे में तो तफसील है, वो एक कभी पढ़ा जाता है कभी नहीं पढ़ा जाता, उसके बारे में बाकायदा सबक लेना पड़ेगा. ओके 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 आपा, जज़ाकल्लाह. हाँ. और एक ये चीज भी बहुत मैम ये अच्छी, जो सन नॉन लिविंग और लेटर्स लिविंग वाली आप बात. बता रहे हैं, ये ऐसे नहीं मतलब अलग अलग उसमें नहीं मिल सकते हैं पीडीएफ में? बहुत बहुत आपकी वॉइस बहुत लो है, आप प्लीज थोड़ा तेज से बोलेंगे सिस्टर ज़किया. जो सन लेटर बताए हैं ना आपने, जी. 2 टाइप के, मतलब हाफ हाफ करके, तो मून लेटर और सन लेटर है ना, जी जी. अगर मैं सही हूँ तो मैम इसका मतलब अलग अलग से, जैसे कॉन्सोनेंट और वॉवेल्स को अलग अलग मतलब बता देते हैं, तो ऐसे आप बता सकते हैं इनको, ताकि हम राइट कर लें, मतलब लिख लें एक्चुअली उसको. एक्चुअली इंग्लिश का जो आप जो वॉल्स एंड कॉन्स्टेंट्स के बारे में बात कर रही हैं, वो मून और सन के सिमिलर नहीं है, वो सिमिलर है. नहीं जी जी, सिमिलर नहीं है, मैं कह रही हूँ कि वो अलग अलग पता चलता है ना वर्ड्स लेटर्स का. सन लेटर की भी एक निमोनिक है कोई, जैसे आपने बताया अभी मून की, वैसे सन के लिए कुछ शॉर्टकट? नहीं नहीं नहीं, इसलिए नहीं है क्योंकि जैसे वॉल्स को आप याद करती हैं, कॉन्सोनेंट को कोई याद नहीं करता. अगर कोई याद करता है तो बताइए जरा. सब वॉल्स जी को तो जी याद करते हैं, सब वॉल्स के बारे में तो पूछते हैं कि बताइए वॉल्स कितने, तो आप कहेंगे हाँ 5 हैं. कौन कौन से, ए ई आई ओ यू. कोई ऐसे तो नहीं पूछता नहीं, कि जैसे कॉन्सोनेंट्स को. आपने, जैसे मेरा मतलब कहने हाँ का समझ ये गए कि हम. जैसे हमने आपने, सिर्फ मूल लेटर को बताया इसीलिए है कि एक को जब बता दिया तो जितने बचते हैं वो सारे के सारे शमसी हैं, उनके लिए मजमुआ कोई नहीं है. और जी, अगर लेकिन मैं कह रही हूँ शायरी में ना बताकर, मतलब लेटर्स में ऐसे, या तो नोट करवा दीजिए ये जी, या फिर नहीं कुछ. नोट नहीं करवाएंगे, ये आपका होमवर्क है सिस्टर ज़किया. जब आप अगली बार आएंगी तो खुसूसन, वैसे तो और लोग भी लिखेंगे तो अच्छा है, तो खुसूसन सिस्टर ज़किया को हम ये होमवर्क दे रहे हैं कि आप हुरूफ शमसी लिख लाइए और क्लास में सुनाइए. वैसे फायदा उसका होगा, लेकिन बहुत लेस अमाउंट ऑफ, बहुत ही हल्के सा फायदा होगा, कोई फायदा नहीं है उसमें मेहनत करने से. आपको ये तय करना पड़ेगा कि हमें किस सवाल का जवाब देना है, कौन सा सवाल करना है कौन सा नहीं करना है, ये आपको भी तय करना होगा. आप कॉन्सोनेंट रटवाते रहें बच्चों से तो ये टाइम का वेस्टेज है. बताइए, आप बच्चों से नो सिर्फ ये, मैम, मेरा मेरा मतलब नहीं समझे आप, मैं क्या कहना चाह रही हूँ. मैं समझ गई हूँ, आप ये कह रही हैं कि आप हम शमसी लेटर आपको बता दें कौन कौन से हैं. जी, शमसी नहीं, जो मूल लेटर, वो लेटर जो तो आपने हक जो का खौफ आपने अजब गम शायरी है. में बताए, अच्छा अच्छा, जो हक आपने का शायरी में खौफ, बताए. हक का खौफ अजब गम है. हक यस का खौफ अजब गम है. इसको अलग अलग, अगर आपने इसको पूछ रही थी तो अच्छा है, इंशाल्लाह अगर मिल जाती है इमेज तो हम ग्रुप पर डाल देंगे, जी, है ना. बस मैं यही पूछना चाह रही थी अच्छा कि अच्छा, ये हमारे वाला नहीं समझने में समझ. आपा गलती हो हमारे गई, पास माफी. है, हम डाल देंगे। अच्छी बात है, सिस्टर शिवा डाल देंगी, और बहुत अच्छा. ये जज़ाकल्लाह. जी बाजी अस्सलाम वालेकुम. बाजी मेरी लाइट चली गई थी, बीच का मेरा मिस हो गया. रिकॉर्डिंग आ जाएगी? जी जी बिल्कुल. शुरू बीच का मिस हो गया मेरा लेसन. हाँ, तो लाइट जाने से कुछ नहीं, फर्क नहीं पड़ता है, अगर आप क्लास में हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, और रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह. जी इसी के शुक्रिया. साथ क्लास का इख्तिताम कर लेते हैं. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह. कल हमारी एडवांस अरबी की क्लास होगी 4:30 बजे. आपा अभी आपने खुसूसन वो बोला था, इसका मतलब क्या होता है, हम समझ नहीं पाए। खुसूसन मीन्स खास तौर से. जी, जज़ाकल्लाह। और मैम 7 किस्म के नाम जो आपने बोले ना, कि पहले इसमें अलम, फिर इसमें जमायर, इसमें इशारा और अलिफ लाम के साथ शुरू होने वाले, और 5वां इसमें मौसूला, क्या ये सही है मैंने जो नोट किया है? हाँ हाँ, आप ग्रुप पर हैं क्या सिस्टर? बिल्कुल सही आप बता रही हैं, लेकिन आप वीडियो भी आपको मिल सकती है, आप वहाँ पर भी चेक कर सकते हैं ना, परेशान ना. अच्छा, जी जज़ाकल्लाह मैम. हाँ, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम.